حضرت ویسے کرنی مسلمان ہوئے۔ بڑی خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، لیکن اماں بوڑھی تھی، فالج زدہ مریض تھی۔ انہوں نے نبی پاک سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ویسے کرنی کی تڑپ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ خیر حضرت ویسے کرنی گھر سے نکل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر جا کے دستک دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی، کون ہے؟ اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ وہ تو حجرے میں نہیں ہے، بائے مسجد میں دیکھ لو۔ لیکن شام کا وقت بھی ہو گیا تھا، انہوں نے واپس بھی جانا تھا، تو حضرت ویسے کرنی نے کہا کہ نبی پاک آئیں تو کہنا کہ ایک فقیر آیا تھا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آتے ہی انہوں نے پوچھا کہ عائشہ کیا گھر کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ؟ نبی پاک نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کسی کے آنے کی۔ اماں عائشہ نے فرمایا کہ ایک قلب کا رہنے والا تھا، ایک فقیر آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں بیمار تھی، وہ اس وجہ سے واپس چلا گیا۔ حضرت ویسے کرنی نے ساری زندگی اپنے آپ کو چھپائے رکھا، والدہ کے انتقال کے بعد کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا۔ ایک تابعی حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں کہ دل میں تڑپ سی پیدا ہوئی کہ حضرت ویسے کرنی کو ملنا ہے۔ حضرت ویسے کرنی کو ڈھونڈنے کے لیے مہینوں کا سفر کیا۔ پہلے یمن گیا، وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، وہ آج ادھر ہے تو کل کسی اور جگہ۔ انہوں نے کہا کہ دیوانہ کس طرح؟ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ٹوڑی ہوتی ہے ہمارے پاس گندگی کے ڈھیر، اس کے اوپر جو لوگ چھلکے پھینک دیتے ہیں وہ اٹھا کے دھو کے تو وہ کھا لیتا ہے، اور جو کپڑے وہاں پہ پھٹے پرانے پھینکتے ہیں ان کو سلائی کر کے تو وہ پہن لیتا ہے، وہ تو دیوانہ سا بندہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آخر گئے کدھر؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ کوفے چلے گئے۔ وہاں جا کے پوچھا کہ کدھر گئے ہیں؟ تو بتایا کہ وہ تو حج کرنے چلے گئے ہیں۔ حج پہ گئے، وہاں پہ ساری دنیا ملی لیکن حضرت ویسے کرنی نہ ملے۔ وہاں کسی سے پوچھا کہ کدھر گئے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ مدینہ چلے گئے۔ مدینے آیا پر ملے وہاں بھی نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اویس اگر آپ کی بے نیازی سچی ہے کہ کسی سے ملنا نہیں تو میری بھی تڑپ سچی ہے، میں بھی مل کے ہی چھوڑوں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے پہنچ گئے، ساری نشانیاں سنی، وہ وہی تھی جو ساری نشانیاں انہوں نے سنی تھی۔ وجود پتلا، قد لمبا، ہاتھوں پر نشان۔ وضو سے فارغ ہوتے ہی میں نے کہا السلام علیکم۔ جواب ملا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان۔ تو حضرت حرم بن حیان نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتہ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت ویسے کرنے نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کو تم کئی مہینوں سے ڈھونڈ رہے ہو۔ تو حضرت ویسے کرنے نے جواب دیا کہ میری روح آپ کی روح کی واقف ہے۔ حضرت ویسے کرنی چھپے رہے لیکن نبی پاک نے انہیں ظاہر کرنا پسند کیا۔ نبی پاک نے حضرت علی اور حضرت عمر سے کہا میرا جبہ لے لو اور حضرت ویس کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ جیسے ہی حضرت علی اور حضرت عمر حضرت ویس کے پاس گئے، انہوں نے جبہ پیش کیا تو حضرت ویس فوراً سجدے میں چلے گئے۔ داتا صاحب حدیث لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اویس کرنی کی دعا سے میری امت کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا رتبہ، اتنا مرتبہ کس وجہ سے حضرت ویسے کرنی کو ملا؟ صرف ان کی ماں کی وجہ سے، صرف حضرت ویسے کرنی کی ماں کی وجہ سے کہ انہوں نے ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی، اور اپنی ماں کی وجہ سے نبی پاک کو بھی نہ مل سکے۔